بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ صف سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جن آیت میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی ضمانت لی ہے ایمان والوں سے. کہ دنیا و آخرت دونوں کی عزت و سرفرازی، دنیا میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور جلد فتح یابی دنیا میں، اور آخرت میں جنت عدن و مساکن طیبہ، رہنے کے عمدہ مکانات، جس کو اللہ نے خود کامیابی بیان فرمایا. ذالک هو الفوز العظیم. جس کو یہ دو چیزیں مل گئی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. ان دو چیزوں کے عطا کرنے پر اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کو عطا کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. اور یہ دو چیزیں کب ملیں گی؟ جب ہم اس تجارت میں لگ جائیں گے جو تجارت ان نفع کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں تجارت بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت، ایسا کاروبار تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں آخرت میں اور دنیا میں دردناک عذاب سے بچانے والی ہے. کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں بچائے گی دردناک عذاب سے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں کوشش کرو. اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرو. اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرو.
وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم یہ بات سمجھ لیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا تمہارے لیے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور دوسری چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں، جو تمہیں پسند ہیں، جس کے تم طالب ہو، وہ بھی تمہیں عطا فرمائیں گے. جو چیز تم محبوب رکھتے ہو یعنی دنیا کی کامیابی، دنیا کی فتح اور نصرت، تمہیں یہ بھی چاہیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ ان ایمان والوں کو خوشخبری عطا فرما دیجئے جو ان دو کاموں کو کرنے والے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری، اللہ کے اوامر کو مکمل اپنی زندگی میں داخل کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو کھپانا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الامر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے مجاہدہ کرنا اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم اور مضبوط رکن ہے، بلکہ ام الاعمال ہے کہ انہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت شریعت کے اور احکامات کو زندہ فرماتے ہیں. یہی ذرائع ہیں اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے نام پر مجاہدہ، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرنا. یہ اصل میں اور اسلام کے ارکان کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ ارکانوں میں روح پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. الامر بالمعروف یعنی دعوت الی اللہ، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی وحدانیت و ربوبیت کا اعلان کرنا، اس کی قدرت و طاقت کو بیان کرنا، اس کے الوہیت کو بیان کرنا، اس کے قادر مطلق ہونے کو بیان کرنا اور اس کا اعلان کرنا، یہ اور دین کے ارکان کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے. نمازیں اسی سے زندہ ہوں گی، روزوں کے اندر جان اور قوت اسی سے پیدا ہوگی، زکات کی ادائیگی کا فریضہ اسی سے انجام پائے گا، حج کی طرف لوگوں کی رغبت اور چاہتیں اسی کی بنیاد پر پڑے گی، اور لوگ دین میں اور ایمان میں اور اسلام میں اسی کی بنیاد پر اور اسی کی دعوت کی بنیاد پر داخل ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے، بد نصیبی سے ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے اس فریضے کو فریضہ ہی نہیں سمجھا ہے. الامر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہم نے دین کا فریضہ ہی نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس کو ام الاعمال ہی نہیں سمجھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم پر ایک اور بھی فریضہ ہے، نماز، روزے، حج، زکات، صدقہ و خیرات کے علاوہ، جس کی اللہ رب العزت نے حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 60 مقامات پر اللہ رب العزت نے واضح الفاظ کے ذریعے سے قرآن میں حکم عطا فرمایا.
واضح الفاظ کے ذریعے سے 60 آیتوں کے ذریعے 60 مقامات پر اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی ہے. اور حدیثوں میں بے شمار جگہوں پر اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل و مناقب اور اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے. آپ کے چہرے کے آثار کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی. آپ گھبرائے ہوئے پریشان حال گھر میں داخل ہوئے، کسی سے کوئی گفتگو نہ فرمائی. آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے. مسجد میں تشریف لے جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دو. صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا. اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ سے تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم کے خلاف تم اللہ سے مدد چاہو گے تو اللہ کی مدد و نصرت تم پر نہیں آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانے کے بعد آگے کچھ بھی ارشاد نہ فرمایا، منبر سے نیچے تشریف لے آئے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی کہ میں دیوار میں کان لگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن رہی تھی. اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ صرف اتنی سی بات بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان تھے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے آپ نے وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لائے. منبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو آپ نے اس کی جانب متوجہ فرمایا. کن لوگوں کو متوجہ فرمایا؟ وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جو اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دے رہے تھے، جو اس ذمہ داری کو سمجھ رہے تھے، جو اس کام کو کام سمجھ رہے تھے، جو بعینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کے طریقے کے مطابق عام امت میں دعوت اور انسانیت کی خیر خواہی کا کام بھی انجام دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے اندر طاقت ہے اور اس کو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہو تو اس کو روک دے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو اور زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو زبان سے اس برائی کو روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے اس کو برا جانے، اس برائی کی دل میں نفرت ہو، اس برائی کو دیکھ کر اس کا دل اڑ رہا ہو، اس کا دل بیدار اور بے چین اور بے قرار ہو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمزور ترین ایمان ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں. یعنی اگر یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر ہے، برائی کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر یہ داعیہ، ہمارے اندر یہ بے چینی بے قراری پیدا ہوتی ہے تو ہم کمزور ایمان والے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کو اللہ نے سورہ لقمان میں ذکر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن
لوگوں کو بھلائی پہ لگاؤ، لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاؤ، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اگر اس کام کے کرنے میں تم پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، لوگوں کی طرف سے حالات آئیں، لوگوں کی طرف سے تم ستائے جاؤ، تمہارا مذاق اڑایا جائے، تمہیں حقیر سمجھا جائے، تمہیں اذیت دی جائے، تمہیں تکلیف دی جائے، تو اس پر صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت اس راستے میں تمہیں ملے اس پر صبر کرو، برداشت کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے ہے، یہ بڑا کام ہے، بڑا کام، یہ عزم و حوصلے والا کام ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو منتخب فرمایا ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے سوالات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ نے چلایا تھا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا، یہ وہ فریضہ ہے جس فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت کی تھی اور بے پناہ مشقتیں برداشت کی تھی۔ آج ہم نے اس فریضے کو بھلا دیا ہے، یہ ہمارے یہاں فریضہ ہی نہیں ہے، یہ کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، زیادہ دیندار ہیں تو 5 وقت کے نمازیں، اس سے زیادہ دینداری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی پابندی، نیکی و تقوی کا معیار ہمارے یہاں صوفی بزرگ بن جانا، کسی سے کوئی مطلب نہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں کیا لینا دینا، شرافت اخلاق کا معیار ہمارے یہاں یہ ہے کہ بس خاموشی سے آنکھ بند کر کے نکل جائیے، ہمارے یہاں با اخلاق آدمی وہ شمار کیا جاتا ہے جس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ برائی پر نکیر نہ کرتا ہو، وہ بھلائی کی ترغیب نہ دیتا ہو، ہمارے یہاں وہ با اخلاق آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ اعلی اخلاق کے پیکر کی مثالیں ہم ایسے شخص سے دیتے ہیں ماشاءاللہ ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس کی مسجد کے ہیں اور گھر کے ہیں، ان کو اپنے کاروبار سے اپنی ضروریات کی زندگی سے مطلب ہے، اور ماشاءاللہ سے مسجدوں میں جا کر کے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و تسبیحات کے پابند ہیں، اپنے اعمال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں نیکی کا معیار ہے، شرافت کا معیار ہے، تقوی کا معیار ہے، دینداری کا معیار ہے، لیکن اسلام میں قرآن میں کچھ اور معیار ہے۔ ہمارے یہاں تقوی کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے یہاں اعلی اخلاق کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تقرب الی اللہ کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمارے یہاں اعلی اخلاق کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے کہ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں محنت کرتے رہے، لوگوں کی عقائد کے خلاف، لوگوں کے مزاج کے خلاف، لوگوں کی طبیعت کے خلاف، لوگوں کے عقائد اور مذہب کے خلاف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دیتے رہے، کسی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر۔ اس دعوت کے اعلان سے پہلے تو آپ صادق تھے، امین تھے، ثالث تھے، حکم تھے، جج تھے، آپ کے فیصلے پر مشرکوں، کفار و مشرکین، ایمان غیر ایمان والے سب مطمئن تھے، کسی کو آپ سے کوئی عداوت نہ تھی، کوئی شکایت نہ تھی، بلکہ آپ کے فیصلے پر راضی ہوتے تھے، آپ کو صادق سچا کہتے تھے،
آپ کو امین امانت دار کہتے تھے، آپ کو اخلاق کا پیکر کہتے تھے، لیکن جب آپ نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت کو شروع فرمایا تو وہی آپ کو مجنون کہنے لگے، وہی آپ کو جادوگر کہنے لگے، وہی آپ کو ساحر کہنے لگے، وہی کہنے لگے کہ وہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے جس دین کے ذریعے سے ہمارے آبا و اجداد کے طریقے کو ختم کرنا چاہتا ہے، جس اعلان کے بعد جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو اپنا حکم تسلیم کرتے تھے وہ اتنے پر بھی راضی نہیں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ٹھہرے رہے، حتیٰ کہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تھا۔ طائف کا واقعہ سامنے ہی ہمارے، طائف کا واقعہ اسی کام کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اعلان کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی سربلندی کے لیے، لوگوں کو خیر کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے آپ نے طائف کا سفر فرمایا تھا۔ اور طائف کی مشقت کا حال یہ ہے کہ طائف میں جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی، مرض وفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو محسوس فرما رہے تھے۔ طائف کی وادی میں آپ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے، وہ پہاڑ کہ اللہ کو جلال آیا، پتھروں کی ایسی بارش کی گئی آپ پر، آپ کا جسم ایسا لہولہان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ٹوٹ گئے کہ اللہ کو تسلی دینے کے لیے جبرائیل امین کے ساتھ پہاڑوں کو کے فرشتوں کو بھیجنا پڑا کہ جائیے میرے نبی کو تسلی دیجیے اور کہیے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ کر دیا جائے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو آپ کے دشمن ہیں، کہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے، یا جو آپ سزا تجویز فرمائیں وہ سزا دینے کے لیے اللہ تیار ہے۔ اسی واقعے کے بعد اللہ نے آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کے تالیف قلب کے لیے آسمان پہ بلایا تھا، آسمان پہ معراج کی سعادت آپ کو عطا فرمائی کہ راتوں رات مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر اللہ کے پاس ساتوں آسمان پر اور وہ مقام پر پہنچے جس کو اللہ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، تیر اور کمان کے درمیان جو قربت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، ایسی قربت نصیب ہوئی، وہ مقام پہ پہنچایا جہاں کے بارے میں جبرائیل امین نے کہا تھا کہ اے نبی جی اگر اس مقام سے آگے میں نے ایک قدم بڑھائے تو میں جل کر کے خاک ہو جاؤں گا، اس کے اوپر میری رسائی نہیں ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ جس کے بعد اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، جس مصیبت کے بعد، جس پریشانی کے بعد، جس دعوت کے نتیجے میں آنے والے حالات کی بنیاد پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم شان تحفہ جسے نماز کہتے ہیں اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ہمارے سارے مسائل کا حل دعوت اللہ میں، ہماری دنیا و آخرت کی سرخروئی، سرفرازی، سربلندی، دنیا و آخرت کی عزت، دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کا وعدہ اللہ نے الامر بالمعروف نہی عن المنکر میں ادا کرنے میں، سماج سے، معاشرے سے، محلے سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنی زندگیوں سے برائی کو نکال کر کے اچھائیوں کو داخل کرنا، اور انسانیت کی زندگی میں اچھائی کا پیدا کرنا اور انسانیت کو برائی سے روکنا، یہ وہ فریضہ ہے جو فریضہ اللہ کی مدد و نصرت کو اتارنے میں اور اللہ کی مدد و نصرت کو نازل کرنے میں بڑا مؤثر و معین مددگار ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو لگاؤ گے، اعلان کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرو گے، تو ہم تمہیں دنیا میں فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائیں گے، اور تمہیں وہ بشارت ملے گی جو کامیاب ترین لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اجتماعی طور پر ہم سب کو
کسی مسجد کے امام، کسی مسجد کے مولوی، کسی مدرسے خانقاہ کے معلم اور کسی جو ہے خاندان کے کسی بزرگ کا خاص کام نہیں ہے، بلکہ امت کی ہر فرد کا کام۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا مخصوص کام ہے، تمہاری مخصوص ذمہ داری ہے وہ یہ بھی کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دو، برائی سے روکو، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بے شمار آیتوں میں اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ آج میرے بھائی ہم نے اس فریضے کو ویسے بھول جان رکھا ہے، ہم اس فریضے کو سمجھتے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے دیندار بن جائیں، اعلیٰ درجے کے متقی و پرہیزگار بن جائیں، تب کسی کو بتائیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا ایک مستقل کام ہے، چاہے ہم بھلائی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ برائی سے لوگوں کو روکنا ایک مستقل کام ہے، چاہے ہم خود ہی برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ باپ اگر شرابی ہے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا شراب مت پینا۔ باپ اگر نشے کا عادی ہے اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، ڈانٹتا ہے، موقع موقع سے کبھی تھپڑ لگا دیتا ہے کہ تم اس برائی میں مبتلا نہ ہونا۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے، لیکن ہم دین کے معاملے میں، اللہ کے کام کے معاملے میں، اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے معاملے میں ہمیں شیطان ہی پڑھاتا ہے کہ پہلے ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، پھر ہم لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ ہم سچے پکے نمازی بن جائیں، تب پھر ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ نماز پڑھیے۔ ہم خود فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، تب ہم لوگوں کو فجر کی نماز کی دعوت دیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ ایک وقت کی نماز نہ پڑھیے لیکن لوگوں کو نماز کا حکم دیجیے، یہ حکم دینا آپ کو خود نمازی بنائے گا۔ آپ جھوٹ بولیے لیکن لوگوں سے کہیے کہ سچ بولو، یہ لوگوں کو کہنا تمہیں سچائی کا عادی بنائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی برائی مجھ سے نکل جائے تو میں اس برائی کے چھوڑنے کی لوگوں کو حکم دیتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ کسی نیکی کی اہمیت میرے دل میں بیٹھ جائے تو میں اس نیکی کے کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں۔ اس نیکی کی توفیق اللہ پہلے ہمیں عطا فرمائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز کی دعوت دے اور اللہ اسے نماز سے محروم کر دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو سچی بات کی دعوت دے اور اللہ اسے سچ بولنے کی توفیق نہ دے؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو لوگوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے کی محنت کرے، کوشش کرے اور دعوت دے اور پھر اللہ اسے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بنائے؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اجتماعی طور پر ہمارا یہ فریضہ ہے، جیسے ہم نماز کو فریضہ سمجھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس کو ہم فریضہ سمجھتے ہیں، رمضان کی راتوں میں تراویح کے پڑھنے کو ہم لازم سمجھتے ہیں، زکات صدقہ و خیرات کو ہم دینا عطا کرنا یہ اچھا کام، بڑا کام اور اس کو فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا ہم اس کو فریضہ نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کی شادابی ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر اسلام کی رفعت و بلندی اور مسلمانوں کو عزت و عظمت ممکن نہیں ہے، اس کا تصور خام خیال نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کی رفعت و بلندی اور ان کی اس عظمت شان اسی کام میں وابستہ ہے کہ ہم اللہ کی دعوت دیں، اللہ کے دین کی دعوت دیں، بھلائی کی دعوت دیں، برائی سے لوگوں کو روکیں۔ انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ہمارے اندر اللہ بھلائی پیدا فرمائیں گے، رفتہ رفتہ ہمارے اندر سے برائیاں دور ہو جائیں گی، معاشرہ صالح ہوگا اور صالحیت کو اللہ عام فرمائیں گے اور پوری دنیا نیکی بھلائی اور خیر پر آئے گی۔ اللہ نے یہ فریضہ امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں
کو عطا فرمایا ہے، ہم اس فریضے کو انجام دیں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر اللہ انقلاب برپا فرمائیں گے اور دنیا کا نظام اللہ بدلیں گے، فتح و نصرت اللہ کی آئے گی، حالات اللہ بدل دیں گے، رحمتوں اور نصرتوں میں ہم اللہ کی غوطہ لگائیں گے اگر ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا